ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوال یہ بنتا ہے نا جی، ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں بھائی؟ دو طریقے ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے نظر کا طریقہ، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر عمل کرتے جائیں، اور ایک طریقہ ہے خبر کا طریقہ، جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی، اس خبر کے مطابق ہم چلتے جائیں۔ یہ طریقہ ہے۔ ان دونوں میں سے کامیاب طریقہ جو ہے وہ خبر کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ خبر کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، خبر دھوکہ بھئی اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کام میں تمہارا فائدہ ہے، اس کام میں نقصان ہے بھئی، تو ہم جس کام میں اللہ نے فائدے کا بولا ہے اس کام میں کبھی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کام میں اللہ نے نقصان کا بتا دیا ہے اس کام میں کبھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہے خبر، اس کو کہتے ہیں خبر۔ بظاہر اس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اس میں فائدہ ہے، نبی کہہ رہا ہے اس میں فائدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم مانو، نبی کہہ رہا ہے میری سنت کے اوپر چل کر اللہ کا حکم مانو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن میرا دماغ کہہ رہا ہے، میری سوچ کہہ رہی ہے، میری عقل کہہ رہی ہے کہ یار یہ جو خبر کی بات ہے یہ غلط ہے، مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا سکتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کامیاب وہ ہے جو خبر کے پیچھے چلے۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کو خواب آیا۔ خواب میں فرعون نے دیکھا کہ جی بھائی میری سلطنت کے اوپر ایک شخص جناب قبضہ کر لے گا۔ نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلا کر پوچھا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں کیسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، آپ کو جناب تہوتیہ کر دے گا۔ فرعون چونکہ نشے کے اندر مستغرق تھا، بھئی اپنا تکبر کا نشہ تھا، بادشاہت کا نشہ تھا، بڑھائی کا نشہ تھا، وہ تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، بھئی اتنا متکبر۔ اس کو غصہ آ گیا، غصہ آ کر آرڈر جاری کر دیا بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو جناب سر اتار دیا جائے۔ آرڈر کے اوپر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اب 1 سال تو عمل ہوتا رہا، اس کے بعد آ کر کہا کہ جی بھی حضرت آپ نے تو آرڈر دیا تھا، ہم نے تو عمل بھی کر دیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بچے پیدا ہی کوئی نہیں ہو رہے، پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ہم مار دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی نسل نہیں بڑھ رہی، جب نسل نہیں بڑھے گی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ فرعون بنی اسرائیلیوں کو اپنی خدمتگار بنایا ہوا تھا، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ فرعون نے کہا اچھا یہ بات ہے، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بھائی 1 سال بچے پیدا ہوں تو ان کو ذبح کر دو، دوسرے سال بچے پیدا ہوں تو ان کو چھوڑ دو۔ اب اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ جس سال بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نظر کیا کہتی ہے اور خبر کیا کہتی ہے، اور خبر کے پیچھے چلنے میں کتنی کامیابی ہے اور نظر کے پیچھے چلنے میں کتنا نقصان۔ اب جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی جو والدہ محترمہ تھی ان کو پریشانی ہوئی کہ بھئی فرعون کے کارندے آ جائیں گے، میرا بچہ ہے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیں گے تو میں کیا کروں گی؟ اسی پریشانی میں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب دل کے اندر بات ڈال دی گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، تسلی دے کر کہا پریشان نہیں ہونا، اس کو دودھ پلاؤ، اگر تمہیں پریشانی ہوگی تو اس کو صندوق میں بند کر دو، بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دو۔ اب دیکھو کوئی عقل مانتی ہے کہ میرا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے بھئی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کو میں جناب صندوق میں بھی ڈالوں، ہے بھئی صندوق کھلا رکھتی ہوں تو پانی گھس جائے گا، صندوق بند کرتی ہوں تو سانس نہیں آئے گا، کوئی عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کرو، نظر کہہ رہی ہے کہ نہ کرو، بچہ مر جائے گا، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ کرو۔ اب جناب اب یہ بھی تو وہ سوچ سکتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو حکم دے رہے ہیں کہ بھی اس کو سمندر میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ فرعون کے جو سپاہی ہیں ان کا دھیان ادھر ادھر کر دیں، یہاں کوئی آئے ہی نہیں، میں اس کو جنگل میں چھوڑ آتی ہوں، اللہ ادھر اس کی حفاظت کر لے، ہے بھئی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔
لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہیں. اگر ہم ہوتے تو ہم سوچتے. انہوں نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہیں. انہوں نے اللہ کے حکم کی طرف دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا, صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ, اس کا اور میرا دشمن ایک ہے. موسیٰ کا اور میرا دشمن ایک ہے. جب دشمن ایک ہے تو میں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. میں اس کا خالق ہوں, پیدا کرنے والا میں ہوں. جو پیدا کر سکتا ہے وہ حفاظت بھی کر سکتا ہے. اب جناب وہ جو صندوق ہے نا جی, وہ دریا میں تیرتا ہوا جا رہا ہے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن کو کہا کہ بھی تم دریا کے کنارے جاؤ, بھاگو, صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہو. فرعون جناب اپنی بیوی کے ساتھ بھی دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے. فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے. آسیہ سے فرعون کو بڑی محبت تھی, اور آسیہ بعد میں اسلام لے کر آئی تھی, اور اسلام لانے کی پاداش میں فرعون نے آسیہ کو شہید کر دیا تھا. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں صندوق میں. ادھر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ جناب ٹہل رہا ہے سمندر کے دریا کے کنارے. ادھر سے بہن بھی بھاگ رہی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات کر رہے ہیں. این ٹائم پر صندوق کو بھی بہا دیا, این ٹائم پر فرعون کو بھی نکال دیا, این ٹائم پر بہن کو بھی جناب دریا کے کنارے بھاگنے پر مجبور کر دیا. انتظامات کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اس موسیٰ کے لیے ہو رہے ہیں. اور ساتھ میں ماں کو بھی تسلی دے رہے ہیں, ولا تخافی ولا تحزنی, پریشان بھی نہ ہونا, غم بھی نہ کرنا, اس کا خالق میں ہوں. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, میں نے اس کو ڈالنے کا حکم دیا, میں اس کو واپس بھی تمہارے پاس لے کر آؤں گا. اب جناب فرعون کے جو کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ دریا میں تو ایک صندوق آ رہا ہے. چھلانگ لگائی, صندوق نکال کر دیکھا تو بچہ فرعون کے پاس لے کر آئے. فرعون کی بیوی نے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کشش ڈال دی, خوبصورتی کی کشش ڈال دی. فرعون نے جب بچہ دیکھا, ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا, فرعون نے جب بچہ دیکھا, فرعون کی بیوی نے جب بچہ دیکھا تو فریفتہ ہو گئی. فرعون کو ریکویسٹ کرنے لگی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. فرعون نے کہا کہ یہ بچہ ہے, میرے گھر میں پلے گا تو مجھے کیسے قتل کرے گا, چلو ٹھیک ہے رکھو. جناب اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر رکھا. اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ خبر کتنی کامیابی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لے گیا, اور اگر نظر پر عمل ہوتا تو کتنا نقصان ہونا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دودھ پلانے والی خواتین کو بلا کر کہا جی اس کو دودھ پلاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. بہن چونکہ ساتھ چل رہی تھی, بہن نے دیکھا کہ بھئی دودھ نہیں پی رہی, بہن نے جناب فوراً موقع تلاش کر کے فرعون سے کہا کہ ایک خاتون ہے, بڑی پاک باز خاتون ہے, مجھے لگتا ہے یہ بچہ جو ہے اس کا دودھ پی لے گا. فرعون نے کہا لے کر آؤ. فوراً پہنچی ماں کے پاس, ماں کو کہا کہ جی امی جان انتظام ہو گیا ہے, آ جائیں اور بچے کو دودھ پلائے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی, آ کر دیکھا, آنکھیں ٹھنڈی کی, ان کو تو نہیں بتا رہی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے, آنکھیں ٹھنڈی کر کے اس کو دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب جناب فرعون نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو, اس کو دودھ بھی پلاؤ, اس کی حفاظت بھی کرو, اور جناب میرے محل سے تمہارے لیے ماہانہ تنخواہ بھی آئے گی. یہ ہے بھائی خبر, اور یہ ہے خبر پر عمل کرنے میں کامیابی. مسلمان کو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری نظر دھوکہ دے سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے بھی, سامنے لاکھوں جادوگر ہیں, ادھر صرف اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں لاٹھی ہے. اب انہوں نے جناب اپنی لاٹھیاں پھینکی, اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے ہیں. ادھر عقل کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ لاٹھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں, جو بھی سانپ تمہارے قریب آئے اس کو مارو, کچل دو اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کیا دے رہے ہیں؟ القی عصاک, موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکو. اب دیکھو نظر کچھ اور کہہ رہی ہے, خبر کچھ اور کہہ رہی ہے. قرآن کہتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا, اور جناب وہ جو جادوگر آئے ہوئے تھے ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے
سامنے دریا آیا، بنی اسرائیل نے شور مچا دیا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام تو سانو مروا دیتا، تم نے ہمیں مروا دیا ہے، ہمیں جناب فرعونی پیچھے پڑے میں پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، جو اللہ یہاں تک لے کر آیا ہے وہ اللہ آگے کا بھی کوئی راستہ نکالے گا۔ اب یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑو، فرعونی قریب آئیں گے تو ان کو جناب مارو، ان کا سر اتار دو، خبردار اس کو پانی میں نہیں ڈالنا، پانی میں ڈالو گے تو پانی بہا لے جائے گا، تمہارے پاس آخری سہارا ہے۔ لیکن اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر پہ مارو، اے موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، دریا پر جب وہ لاٹھی پڑی تو دریا کے اندر اللہ نے 12 راستے بنا دی۔ یہ ہے نظر، خبر پر عمل کرنے میں کامیابی۔ اب اس دریا کو پار کیا، دریا کو پار کر کے ایک میدان میں پہنچے، ریگستان ہے جہاں نہ پانی ہے جہاں نہ کھانا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ریگستان میں دھوپ کتنی ہوتی ہے، پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ یہ جو پتھر تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ یہاں عقل کہتی ہے بھئی پتھر کے اوپر لاٹھی مارو گے لاٹھی ٹوٹ جائے گی، تمہارا پاس اس ریگستان میں آخری سہارا تمہاری لاٹھی ہے، کوئی سانپ آ سکتا ہے، کوئی بچھو آ سکتا ہے بھئی کوئی جانور آ سکتا ہے، لاٹھی سے تم مارو گے یا لاٹھی سے تم کھود سکتے ہو، کھود کر پانی نکالو گے، لہٰذا تمہارے پاس یہ آخری سہارا ہے۔ نظر کہہ رہی ہے کہ اس لاٹھی کو اس کام میں استعمال نہ کرو، لیکن اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے، خبر یہ کہہ رہی ہے کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 چشمے جاری، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 چشمے جاری کر دیے۔ ایک لاٹھی کا اتنا اثر ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا بھائی میرا مقصد کیا ہے، بتانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اس کی حفاظت کی جائے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چل کر اپنے معاملات کو کریں، خبر کے اوپر یقین رکھیں، نظر کے اوپر یقین نہیں رکھیں، کیونکہ نظر کے اوپر یقین رکھنے کی کامیابی کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خبر کے اوپر یقین رکھیں گے تو اس خبر کے اوپر چلتے ہوئے کامیابی کی گارنٹی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔